میرا نام کشف مری ہے، مری بلوچ قوم ہے کہ اللہ میرے لیے نصیب اچھا، اللہ سب کا نصیب اچھا کرے۔ آپ ایسا کریں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ حافظ غلام مصطفیٰ کی ہمشیرہ ملک حاجی رب نواز صاحب کی بیوی بیمار ہیں، اور اولاد کے لیے بھی اللہ ان کو شفا بھی دے اور اولاد بھی عطا فرمائے۔ مچھلی اگر پانی کے اندر مر جائے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جب وہ پانی میں مر جائے تو الٹی ہو جاتی ہے، ایک قاعدہ ہے، وہ سیدھی رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر پانی میں مر جائے تو حرام ہے۔ کہتا ہے کہ موت اگر برحق ہے تو ہم علاج کیوں کراتے ہیں؟ تو نماز جب پڑھتے ہو تو وضو کیوں کرتے ہو؟ یہ اسباب ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن سن سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی۔ کسی برتن یا پلیٹ میں عبداللہ لکھا ہوا ہے، اس میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ مجھے کسی نے وظیفہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور کہا کہ یہ روضہ اقدس کی جالیوں پر تحریر ہے۔ میں نے جب سرچ کی تو عرب کے مفتیان نے کہا کہ ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے کلمہ برحق ہے۔ طواف میں استلام جو ہیں وہ 8 ہیں، 8ویں پہ آگے ختم کریں گے۔ ایک آدمی پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، اب وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور غریب بھی ہو گیا، پیسہ بھی نہیں رہا، تو اب تو پھر حج ہے ہی، نصیب اس کا نہیں تھا۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، اس نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، مکے آ گیا، یہاں آنے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ احرام کی حالت میں بھی عورت پردہ کرے گی، آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ موزے پہن کے طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ حلق اور سعی کے فوراً بعد اگر کھانا کوئی پکا ہوا ہے کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم ایک جگہ پر ملازمت کرتے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان سے پیسے لے کے ان کو نوکری دلاتے ہیں، بالکل یہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ میرا نام منظور احمد ہے، پاکستان ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی ڈاکٹر محمد اسلم کی شادی کو 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ قادر ہیں کہ اولاد عطا فرمائیں۔ بہرحال دونوں چیک اپ بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر 2 آدمی عمرہ کریں، طواف صفا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ بلیڈ سے اس طرح پھیرنا جائز ہے۔ اسی طرح چاہے 4 لوگ ہوں چاہے 100 لوگ ہوں۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ، ہاں جنازہ پڑھا جائے گا، کافر تو نہیں ہو گیا نا، وہ گناہگار ہے۔
اگر کوئی آدمی جیرانہ جائے اور واپسی پہ احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں، جیرانہ میقات نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کسی نے ہمیں کہا کہ مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرو تو نہیں ہوگا، اس کو بی بی عائشہ سے کوئی ناراضگی ہوگی، اللہ ہدایت دے۔ میرا تعلق ضلع آوران بلوچستان سے ہے، میری گھر والی کو فالج ہے، اللہ شفا دے۔ اگر حالت احرام میں عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کرنے کے بعد دو آدمی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، جائز ہے۔ کموڈ استعمال کرنے سے کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے ناپاکی کا، بھائی کسی سے سمجھ لو تو کموڈ تو الٹا آرام کی جگہ ہے، معذور بھی کموڈ استعمال کرتے ہیں، بہرحال احتیاط کرو۔ آپ کاروبار کے لیے دعا کرتے، استغفار زیادہ پڑھو۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے بیٹے نے عدنان نے حفظ کر لیا، عفان بھی حافظ ہے، اللہ سب بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، صالح بنائے۔ کراچی صوبہ سندھ سے حاجی عبدالرشید لغاری کی بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ دعوت و تبلیغ میں 4 مہینے ہر سال 40 دن لگاتا ہوں، اب میں عمرے پہ آ گیا ہوں۔ والدین کہتے ہیں کہ اس دفعہ تم نے عمرہ کر لیا، اس دفعہ تم نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے نہ جاؤ، ضروری تو نہیں ہے۔ میری بیوی نے ایئرپورٹ پر عمرے کی نیت کی، اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، 5 دن منہ پر کپڑا لے کے سوتی رہی، پابندی نہ کر سکی، 8 دن کے بعد پاک ہو کر عمرہ کیا، بالکل اس پر دم ہے، عمرہ ہو گیا، لیکن وہ جو کپڑا لے کے سوتی رہی 8 دن۔ عاقل بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری نانی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بھابھی کے دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ مولوی محمد حسن صاحب گھوٹکی سے بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ضلع گھوٹکی سے عبدالقیوم کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ 3 بچیاں بیمار ہیں، پتہ نہیں منیرہ ہے، مریم ہے، فضا، اللہ شفا دے۔ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے، کیونکہ مسلمان کو بھی چڑھ ہے، بھی تم نے نام رکھنے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام رکھو، نام رکھنے ہیں حضور کی بیویوں کے نام رکھو، یہ کوئی نئے نام نکل کے۔ ایک دفعہ حج کی بات ہے، پرانی بات ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، مہربانی کر کے کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو۔ میں نے کہا یار کوئی نام رکھ لو، کہنا حضرت مہربانی کریں۔ میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو۔ خیر کیوں؟ میں نے کہا ابلیس کسی نے نام نہیں رکھا ہوگا۔ وہ پھر ناراض ہو گیا، آج تک میرے ساتھ نہیں بولتا۔ میں نے کہا تم نے خود ایسی بات کی نا کہ ایسا نام ہو جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو۔
میں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، واپس آ کے ہوٹل میں کپڑے بدلے، پھر میں نے سر مڑا۔ اگر تھوڑی دیر کے بعد منڈایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ جوتے اگر پاک ہیں، کوئی پلیتی نہیں لگی ہوئی، تو اس سے آپ بالکل طواف کر سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نفی کرتے ہیں غیر اللہ کی اور اس بات کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا۔ بریلویت جو ہے، بریلی تو اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے لوگ بریلوی کہلاتے ہیں۔ اکثر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور عالم الغیب ہیں اور مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ اسی طرح تمام ہمارے پیر مرشد جو ہیں وہ بھی مشکل کشا ہیں، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اگر پونے گھنٹے کے قریب عورت کے چہرے پر نقاب لگا رہا، صدقہ کرتے 8-10 ریال۔ اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، نیک بنائے۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بال خود کاٹ لے، جائز ہے۔ میں عمرہ میں آیا تھا، رمی کرنا بھول گیا۔ عمرے میں کون سی رمی ہوتی ہے بھائی؟ کس کو کنکریاں مارنی ہیں؟ میں نے نئی بات سنی ہے۔ اصل ہے رمل کرنا بھول گیا، لکھا ہے رمی کرنا بھول گیا۔ رمل بھول گیا، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ امام کعبہ نماز پڑھاتے ہوئے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جا کے دیکھ لیں۔ نماز جنازہ پڑھنے لیے اور بالکل میت آگے ہو۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ کریم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال بھی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بیماری ہے وہ دور فرمائیں، احسن علی عیاش اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ میری 2 شادیاں ہوئی ہیں، 2 مرتبہ ہی طلاق ہو چکی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اور کر رہو، طلاق دیتے رہو۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے بہتر ہے کہ نہ دیا جائے، چونکہ عطر لگا ہوتا ہے۔ ایسے چادر باندھ کے احرام طواف کرنا، بہرحال اللہ قبول کرے۔ میری امی اور نانی بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میری والدہ کو اور بڑے بھائی کو فالج ہوا ہے، اللہ شفا دے۔ اگر طواف کے دوسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی تو پھر نماز پڑھ کے دوبارہ ابتدا سے شروع کریں۔ محمد شاہد دیپال پور سے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میں افتخار افضل 32 سال سے بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
خواجہ عبد الوحید اللہ مغفرت فرمائے، میری 3 بچیاں حفظ کر رہی ہیں، اللہ کامیاب فرمائے، بعد میں ان کو اللہ صالحہ بنائے اور اچھے نصیب بنائے۔ میرے والدین بیمار ہیں، دل کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں ہر سال آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں، کم از کم 1000 دفعہ روز۔ شفیق الرحمان، ضلع مظفر گڑھ، پاکستان۔ گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ میری بہن 14 سال کی ہے، بول نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے میں خاص دعا کیا مانگیں؟ اسألک العفو والعافیہ۔ میں سسرال کے ساتھ آئی ہوں، بہرحال اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، عمرہ قبول فرمائے۔ مظہر اقبال اور قاضی عبدالرؤف، اللہ سب کی دعائیں پوری فرمائے۔ میری باجی کو فالج ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا تبلیغ والوں کے ساتھ سال بھر لگانے کا ارادہ ہے، بیوی اجازت نہیں دیتی، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ فہد ایک بچہ ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 2 نمازیں جمع کرنا سفر میں جائز ہے۔ حاجی دلدار خان کی طبیعت بھی خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے جائیں اور وہاں سے پھر نیت کر کے آئیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مجھے سفر میں کوئی تھوڑا پتہ نہیں کیا ہے، اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ کو کام کا ہے، مجھے نہیں پتہ کیا مطلب ہے۔ ڈاکٹر واصل کی بیوی گھر چلی گئی ہے ناراض ہو کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ جو لوگ پرچی لکھتے ہیں اس پر سلام اور کچھ ادب والے الفاظ ہوتے ہیں، اچھا بھائی اچھی بات ہے، اب میں آخر سارے جیب میں تو نہیں ڈال سکتا۔ شہید ممتاز شجن، اللہ مغفرت فرمائے۔ درود پڑھنے سے یہودیوں کو دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد سر بھی مٹایا، غسل نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ حافظہ قوی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یہ مجھے گورنمنٹ سے کیا ملازمین کمیشن مجھے سمجھ نہیں آیا، کبھی مل کے بات کریں۔ گھر میں سکون نہیں، ناچاکی ہے، تو آپ جو ہے آخری 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرے دوست کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین اللہم اہلک الیہود والکفرۃ والمشرکین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.